بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. I hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. I think one of your classmate Abdul Ahad Munawwar is not present in the class, or I think he just log in اور پھر اس کے بعد وہ صاحب کلاس میں نہیں ہیں. تو اگر کسی کا ان سے رابطہ ہے، کوئی آپ کی بات چیت ہے، کوئی دوست ہیں ان کے کلاس میں، تو انہیں بتا دیں کہ نئے لنک پہ کلاس کو جوائن کریں پلیز، کیونکہ پھر وہ میرے پاس ریکارڈنگ نہیں آتی، اس لیے میں نے آپ کو نئے لنک پر بلایا. بہرحال یسٹرڈے اوکے جی افتخار صاحب، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. گوگل کلاس روم پہ ہی شرجیل نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو لنک. گوگل کلاس روم پہ میں نے جو ہے اسے ویزیبل ٹو اسٹوڈنٹ ہٹا دیا تھا، پھر میں نے اس کو ویزیبل کر دیا، اور آپ اسی لنک سے آپ اس میٹنگ میں آئیں دوبارہ، ٹھیک ہے. اور جیسے کہ یسٹرڈے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آئی ول کنڈکٹ مائی کلاسز آن زوم. تو انشاءاللہ جیسے ہی مجھے مینجمنٹ سے جو ہے وہ گو ہیڈ مل جاتا ہے، میں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو پروسیجر بتاؤں گا. امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بچوں، آج کی کلاس میں نہ صرف ہم نے ڈسکشن سے آگے کی بات کرنی ہے، بلکہ اب اکاؤنٹنگ کی طرف ہمیں جانا ہے. اوکے شرجیل، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے، جب آپ گوگل کلاس روم کھولتے ہیں، اب اگر آپ موبائل میں کھول رہے ہیں تو سوری مجھے موبائل کا انٹرفیس ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بٹ شرجیل جب آپ اس کو اپنا لیپ ٹاپ میں یا اپنے کمپیوٹر پر کھولتے ہیں تو آن دا ٹاپ آف دی اسکرین آپ کو اسٹریم کلاس ورک پیپل مارکس کے نیچے ایک کیا کہنا چاہیے کہ آپ کو ایک کارڈ ٹائپ کا بنا ہوا نظر آتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے C1 AKHSS، اور پھر آگے ایئر لکھا ہوا ہوتا ہے فرسٹ ایئر کامرس. اس کے نیچے میٹ کا لنک آ رہا ہوتا ہے بیٹا. وہ جب ہم ہٹا دیتے ہیں تو وہ ویزیبل نہیں ہوتا آپ کو، لیکن وہ میں نے ویزیبل کیا ہے اس کو ریسیٹ کر کے، تاکہ آپ کو وہ نظر آئے. ٹھیک ہے، اچھا ایک منٹ رکیے گا ذرا پلیز. اوکے بچوں، تو بس یہ ایکچولی یہ ریکارڈنگ کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے، کیونکہ میری کلاسز میں بس صرف جی شرجیل، تو بتائیے آپ کو وہ لنک نظر آیا؟ ابھی آپ نے چیک کیا؟ شرجیل از اٹ ویزیبل ٹو یو؟ شرجیل کلاس میں ہیں؟ اوکے آپ چیک کر لیں اطمینان سے. اوکے میرے پیارے بچوں، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں، اور اسکرین شیئر کر کے پھر میں آپ سے کچھ بات کرتا ہوں کہ آج کیا کیا چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہے. وہ اسٹوڈنٹس جو یسٹرڈے کی کلاس میں نہیں تھے، آج ان کا فرسٹ ڈے ہے، کیا وہ ہینڈ ریز کا آپشن یوز کر سکتے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں تاکہ میں دیکھ سکوں، یا مجھے وہ میسج باکس میں لکھ کے بھیجیں کہ ٹوڈے از دیئر فرسٹ ڈے. اوکے مشتبہ، رائٹ، ہبا، سید محمد مشتبہ ہیں، آلیان غوری صاحب ہیں. اوکے
اوکے یہ 2 اسٹوڈنٹس تھے اور ایک ہبا، یہ 3 لوگ ہیں جو آج کلاس میں موجود ہیں. اچھا ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے پڑھائی شروع کرنے سے پہلے. دوز who were present yesterday, have all the students attempt the Google form quiz or not? کیا کسی کا گوگل فارم کوئز رہ گیا تھا؟ سب کو سب کے مارکس مل گئے ہیں؟ سب کو مارکس پتہ چل گئے کس نے کل مجھے کتنے غور سے سنا؟ میں نے اسکور ریلیز کر دیا تھا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے مارکس ضرور چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے آپ کل کتنے دھیان سے میری بات کو سن رہے تھے. بیٹا اگر آپ نے گوگل فارم کو اٹیمپٹ کیا تھا تو میں نے مارک وہاں فوراً نہیں آتے، میں نے مارکس جب ریلیز کیے تو آپ کے پاس آئے ہوں گے. اور اگر آپ کے پاس نہیں آئے، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو آپ مجھے اپنی آئی ڈی سے ایک ای میل کر دیں، میں چیک کر لوں گا. ٹھیک ہے، آپ اپنی آئی ڈی سے مجھے ای میل کر دیجئے، گوگل کلاس روم میں ہی جا کے وہاں سے آپ ای میل کر سکتے ہیں بہت آرام سے. اچھا ٹھیک ہے شایان، نو پرابلم. تو ملک سلیم اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، اچھا مجھے یہ ذرا پلیز آپ سے سب لوگوں سے انٹرو نہیں ہو سکا ہے تو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، کہیں کہیں ہم خدا نہ خواستہ کہیں کسی کا نام غلط کال نہ کر رہے ہوں، تو آپ کریکشن کر سکتے ہیں بالکل. اور جو بھی ہیں، اگر میں غلط نام کال کر رہا ہوں اس لیے میں نے بڑی معذرت کی آپ سے پہلے کہ بیٹا دیکھیں، جب آپ نے وہاں کوئز اٹیمپٹ کیا اس کے بعد میں نے آپ سے کہا مارکس وہاں آپ کو نظر نہیں آئے، پھر مارکس میں نے کوئز کو کلوز کرنے کے بعد ریلیز کیے ہیں. اگر آپ کو مارکس آپ کے نہیں ملے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے، آپ کے پاس کوئی ای میل نہیں آئی، تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے مجھے اپنی جو اے کے ایچ ایس ایس کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے اس آئی ڈی سے ایک چھوٹی سی میل لکھ دینی ہے، سر میرے مارکس مجھے نہیں ملے، بس. تو میں آپ کو وہاں رپلائی کر دوں گا، آپ کے مارکس ریلیز کر دوں گا، دیکھ لوں گا آپ کی آئی ڈی پہ کیوں نہیں آئے مارکس. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے بچوں اسکرین شیئر کرتے ہیں آپ سے. چلیے جی، سب سے پہلا ورڈ جو میرے پیارے بچوں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے SLO1. Yesterday I uploaded a document on Google Classroom in POA Principles of Accounting section. How many of you have read the document or go through the document? کتنے لوگوں نے اوپن ہی کر لیا ڈاکومنٹ؟ چلیں یہی بتا دیجئے. ریز ہینڈ نہ کریں بلکہ ایک کام کریں، آپ مجھے میسج کر کے بتائیے کتنے لوگوں نے گوگل کلاس روم پر جا کر اس ڈاکومنٹ کو صرف اوپن ہی کیا. چلیں پڑھ لیا تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس ڈاکومنٹ کو کتنے لوگوں نے اوپن کیا، چیک کیا، دیکھا کہ ایس ایل او کیا ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ مجھے یسٹرڈے بتا چکے ہیں کہ few of the students belongs to AQAB and they also knows the way the procedures followed by the AKHSS. So AQAB کے نارمس اگر آپ کو پتہ ہیں، ایس ایل او آپ کو آئیڈیا ہے کیا چیز ہے، تو سلیبس کے بارے میں میں بہت زیادہ بات تو نہیں کروں گا آپ سے، ہمارے اس طرح سے ٹائم ویسٹ ہوگا. بس میں آپ کو ایک نظر سلیبس کا ویو دے کر پھر آگے بڑھوں گا. پرنسپلس آف اکاؤنٹنگ کا سلیبس اس وقت اسکرین پر آپ سب کو شو ہو رہا ہے، اور اس میں بے تحاشا چیزیں ہیں بچوں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک ایک لائن کو پڑھیے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور دیکھ لیجئے. ان کچھ چیزوں میں وائی اسٹڈی AQAB پرنسپلس آف اکاؤنٹنگ، یہ ضرور پڑھیں، اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا سبجیکٹ ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے. ہم کسی سبجیکٹ کو فضول نہیں پڑھتے، بٹ وی should try to know the reason behind the teaching, behind the learning. اس کو پڑھ کر ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا، ہم پریکٹیکل لائف میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے، کہاں کن چیزوں میں ہمیں
اس کی کیا جو ہے وہ اسکوپ ہے. تو یہ سب چیزیں آلریڈی ٹیچر بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہے, بٹ ایک تھوڑا سا آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں تھوڑی سی نالج دینے کے لیے آپ سے یہ ڈاکومنٹ شیئر کیا گیا ہے, رائٹ. اچھا, تو آپ یہ پڑھ لیجئے گا ایک یہ والا پیج, اور ویئر ول اٹ ٹیک یو, یہ والا آپ تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. بس پیج نمبر 10 آپ نے گو تھرو کرنا ہے, اور اس کے بعد ڈائریکٹ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں بچوں کہاں. میں نے کہا نا میں آپ کو پورا گو تھرو نہیں کروا رہا ہوں اس وقت, اتنا ٹائم آپ کے پاس بھی نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آج کلاس ایکٹیویٹی بیس ہو, کچھ آپ کی پارٹیسپیشن ہو, تاکہ آپ کو بھی پڑھنے میں کچھ مزہ آئے. تو میرے بچوں, یہ آپ کا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم AQEB کا ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ پرنسپلس آف اکاؤنٹنگ سلیبس موجود ہے. آپ کے پاس جو کوگنیٹو لیول ہیں وہ نالج, انڈرسٹینڈنگ اور جو اپلیکیبلٹی ہے یعنی اپلیکیشن ہے اس کے لیول کی چیزیں ہوں گی. اور اس میں ہم سب سے پہلے SL1 انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ کا آغاز کر رہے ہیں آج سے. میں جس طرح سے آپ کو پڑھاتا جاؤں گا انشاءاللہ, اس میں میری کوشش ہوگی میں چیزوں کو ہائی لائٹ کروں, کبھی فوراً کروں گا, کبھی کچھ چیزیں پڑھانے کے بعد کہ بچوں دیکھیے ہم نے یہ پڑھ لیا, مثال کے طور پہ بچوں ہم نے یہ پڑھ لیا. اس طرح سے میں چیزیں وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کروں گا. جیسے یہاں چیزیں موجود ہیں ایگزیکٹ, بہت زیادہ کوشش ہوگی کہ ان کو ان کی سیکوینس میں ہی پڑھایا جائے, لیکن جہاں بینگ اے ٹیچر آئی ول فیل کہ دس از دا موسٹ اپروپریٹ ٹائم اور دس تھنگ شوڈ کم فرسٹ, تو میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو پھر پہلے آپ سے ڈسکس کروں, تاکہ آپ کو جب میں ہسٹری پڑھانے لے کے جاؤں اکاؤنٹنگ کی, تو آپ کو اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن تو پتا ہو. آپ ایوولوشن آف اکاؤنٹنگ پڑھنے جا رہے ہیں, اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن آپ کو آتی نہیں ہے, تو میں کیسے پڑھاؤں آپ کو. آپ کو پہلے اکاؤنٹنگ تو پتا ہو, اکاؤنٹنگ کا ارتقاء, اکاؤنٹنگ کا آغاز, تو واٹ از دا میننگ آف اکاؤنٹنگ. تو ہم پوری کوشش کریں گے یہ سب چیزیں آپ سے وقتاً فوقتاً گریجولی شیئر کریں, رائٹ ٹائم پہ شیئر کریں, اور جب رائٹ ٹائم پہ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے زیادہ فروٹفل ہوگا. Am I audible to everyone? آپ سب میرے ساتھ ہیں کلاس میں؟ اوکے, چیک کرنا ضروری ہوتا ہے نا آپ لوگوں کو, پتہ چل رہا ہے میں بولے جا رہا ہوں اور میرے بچے سن ہی نہیں رہے مجھے. ٹھیک ہے, اچھا. اس کے بعد بس اس پہ مجھے اتنی بات کرنی تھی SLO پر, اور لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ. آج سے آپ کا لیکچر آپ کو اسٹریم پر بھی مل جائے گا ریکارڈڈ, وہاں آپ کو لنک مل جائے گا اس کا, تو آپ لیکچر کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بس ایک چھوٹی سی چیز اور شیئر کروں گا, اور پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کی طرف جانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ آج. لیٹس سی کہ ہم پہنچتے ہیں یا نہیں. اچھا, مجھے لگ رہا ہے میرے ساتھ صرف حسن, رحیم, زید حسن اور محمد مدثر ہیں, باقی پوری کلاس نہیں ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ 3 لوگوں نے مجھے یس سر لکھ کے بھیجا ہے, تو باقی لوگ کلاس میں نہیں ہیں. گائز آر یو دیئر؟ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت بور کر رہا ہوں آپ کو, کوشش کرتا ہوں اب جلدی سے آ جاؤں چیزوں پر, بس چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. الحمدللہ آئی نو یو گائز آر ویری مچ اسمارٹ, بہت جینیس ہیں آپ لوگ, آپ لوگوں کو چیزیں پتہ ہیں, آپ آن لائن کے سفر سے گزر کر آئیں. یو نوز ہاؤ ٹو ہینڈل, یو نو ویری ویل ہاؤ ٹو ہینڈل دا تھنگس آن لائن, بٹ کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ بہت کلیئر ہوں. اس میں جتنی زیادہ کلیئرٹی ہوگی تو چیزیں ہمارے لیے آسان ہوں گی. وہی والی بات, میں ایک پرسیپشن بنا لوں کہ میرے بچوں کو یہ پتہ ہے, میرے بچے یہ جانتے ہیں, جیسے اب میں ایک پرسیپشن بنا لوں کہ ایچ ون آف یو, ایوری ون, ایچ اسٹوڈنٹ نوز دیٹ واٹ از بزنس. اگر یہ میں پرسیپشن بنا لوں تو پتہ نہیں آپ بزنس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, مجھے کیا پتا. اور میں کہوں نہیں بزنس تو سب کو پتا ہوتا ہے, بزنس کے بارے میں کیا بتانا بچوں کو. ایوری ون نوز واٹ از بزنس. اگر یہ میں پرسیپشن بنا لوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ ڈفرینٹ ہو, آپ کے سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہو, تو ہمیں ایک پیج پر آنا ہے, ہمیں ایک ایسی جگہ آنا ہے جہاں پر کنسنسس بنے, اتفاق رائے ہو, ہماری بات سب ایگری کریں کہ ہاں بھائی یہ ہے اصل چیز, یہ دس از دا موسٹ اپروپریٹ سینٹینس اور ورڈ اور ڈیفینیشن, کچھ اس طرح کی چیز, رائٹ.
तो बस एजम्पशन बेस्ड काम कोशिश करूंगा, जहां एजम्पशन है वहां एजम्पशन ली जाए, एंड वेयर assumptions आर नॉट एप्लीकेबल वहां पे चीज़ों को क्लैरिटी के साथ आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा जी, SLO के बाद अब आता हूं मैं अगली चीज़ पर। अगली चीज़ क्या है बच्चों, मैंने आज यस्टरडे भी और आज भी, आज मैंने गूगल क्लासरूम में जाकर आप चेक करें अगर, तो मैंने आपको पेडलेट वॉल के 2 एड्रेस शेयर करवाएं। यहां पर एक एड्रेस आपको नजर आ रहा है पेडलेट वॉल का मेरी, इस पर इंफॉर्मेटिव मटेरियल है, यहां पर आप सिर्फ कमेंट्स कर सकते हैं, चीजें पोस्ट नहीं कर सकते, राइट। एंड these are also the sites or the resources which I developed during the last session। ब्लॉग बना हुआ है बच्चों, उसका एड्रेस है, ये मैं आपसे शेयर कर लूँगा गूगल क्लासरूम पर। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट स्वय, ये जो है जिस तरह गूगल वालों ने, जीमेल वालों ने इस तरह से अपना चीज़ें बनाई हुई हैं, गूगल क्लासरूम और इस तरह की चीज़ें, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट स्वय हॉटमेल आउटलुक वालों की एक प्रोडक्ट है और उसके ऊपर हमने अपनी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है। यूट्यूब चैनल बना हुआ है मेरा, उस पर मैं वीडियोस को अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप प्रीवियस बैच की वीडियोस भी देख सकते हैं। जो लेक्चर आपके रह जाते हैं, कोई चीज़ आप रिकॉल करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं सर के पढ़ाने का अंदाज, तो बहुत सारी यहाँ पर बेतहाशा वीडियोस आपको मिलेंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहाँ से आप रिसोर्सेज ले सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक पेज है फेसबुक पर जहाँ पर मैं इंफॉर्मेटिव मटेरियल शेयर करता हूँ। आपके साथ मेरा ज़्यादातर इंटरेक्शन जो है वो गूगल क्या कहते हैं जनाब आली जूम पर, गूगल मीट पर और गूगल क्लासरूम, सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शन होगा बच्चों आपके साथ वो मेरा होगा प्यारे बच्चों आपके साथ गूगल क्लासरूम पर। जी सर प्लीज रिकॉर्ड दिस लेक्चर एंड सेंड द रिकॉर्डिंग एज आई हैव माय बोर्ड पेपर सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक द क्लास एंड ओके मेरा बेटा। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपका नाम सही स्पेल कर रहा हूँ, अलायना है ये अलीना है? अलायना इज राइट और अलीना, ओके मरियम एंड हिबा, बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं पेपर के लिए, कोई इशू नहीं है। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं लेक्चर स्ट्रीम पे अपलोड करूंगा, ठीक है जी। अलाना प्लीज। Sir, my name pronunciation is Aina. आईना, ओके, इट्स AIYNA। Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच माय डियर। तो बस यही बात होती है, बड़ा अच्छा हुआ कि आयना ने बता दिया कि इस तरह से एक्चुअली अब थोड़ा सा बुढ़ापा भी आ गया ना बच्चों, आंखें ख़राब हो गई पिछले साल से ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के, तो बीच में तो मुझे चश्मा भी लग गया था, फिर अब चश्मा हटा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा चश्मा लगाने की ज़रूरत है, मुझे आई और एल का फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल इतना ज़्यादा स्क्रीन जब टाइम बढ़ जाए तो चीज़ें तो ख़राब होती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। बच्चों आप बिल्कुल जा सकते हैं जी। आयना प्लीज़, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो मरियम हनीफ और हिबा एंड आयना, ओके। मालिक, मालिक प्रोनाउंसिएशन है, ओके, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के नाम को प्रोनाउंस सही करूं इंशाल्लाह, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि आपको जब आपके नाम से सही से पुकारा जाए तो वो एक बड़ा अच्छा आपको एक जेस्चर मिलता है, राइट। चलें बच्चों, अब मज़ीद बात करते हैं। तो अब मैं ये भी आपके सामने से हटा रहा हूँ और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको एक लिंक शेयर करने लगा हूं ताकि आप लोग जाकर वहां ज़रा कुछ एक्टिविटी करें, मुझे पता चले कि क्या एक्टिविटी है। एक्टिविटी पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा और फिर मैं यहाँ पर एक लिंक आपसे ऑलरेडी, पहले ये बताएं आपने गूगल क्लासरूम पर जाकर लिंक देखा, चेक किया? 2 लिंक हैं गूगल क्लासरूम में जो मैंने डाले हैं, जल्दी जाएं चेक करें। ओके मेरा बेटा, ओके मेरा बेटा, मैंने पढ़ लिया। मालिक सलीम, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया मेरा बच्चा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराती रहिए। तो अब आप लोग बताएं मुझे प्लीज़, रिप्लाई करके बताएं कि आप जो है जनाब अली गूगल क्लासरूम पर जाकर POA के सेक्शन में चेक कीजिए।
Do you find the link of Padlet walls? There are two types of wall. One is for informative purpose and the second one is okay. Second one is purely for writing your thoughts, writing your questions, writing your queries and writing your answers. तो एक काम ये करते हैं कि हम एक क्वेश्चन रेस करते हैं और फिर आप सबको पैडलेट वॉल का लिंक भी मैं यहाँ शेयर करवा दूंगा बाकी लोगों को. अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारे साथ तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 to 12 लोग तो नहीं, 12, 13, 14 स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास सबके रिप्लाई नहीं आते. तो अब ये सबका रिप्लाई कैसे आएगा, इसके लिए तरीका है मेरे पास. सर साकिब भी आपके साथ ये तरीका यूज़ कर रहे हैं. तो चलें, अब पता चल जाएगा क्या तरीका है, क्या करना है. मैं यहाँ पैडलेट वॉल का लिंक आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है. और आप फिर वहाँ जाकर मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर जो मैं कहूँगा आपने वहाँ जवाब देना है, आप वहाँ जाके देंगे पैडलेट वॉल पर. और जिस चीज़ का आंसर मैं आपसे यहाँ मांगूंगा आप मुझे यहाँ चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, राइट. तो आपने मेक श्योर करना है कि जहाँ आपसे जब कहा जा रहा हो आप वहीं जाके लिखें, ठीक. चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बात सुनने के लिए. तो काम ये करते हैं पहले कि आपको लिंक भेजने से पहले प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं, राइट. फिर मैं आपको क्वेश्चन करने के बाद लिंक भेजूंगा ताकि आपको आसानी हो. चलिए, now today we are going to start SLO1, Introduction to Accounting. My name is Imran Khan. Our subject is Principles of Accounting and your recommended book is Petiwala Book Report 3rd edition, and I hope you have got the picture, the cover page of your book yesterday on your Google Classroom stream. Let's move toward. The first word is accounting. अच्छा, मुझे ज़याम प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं बुक लिस्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है. वो रेफरेंस बुक होगी, शायद एडिशनल रीडिंग के लिए होगी. अगर आप शेयर कर दें मुझे प्लीज़. थोड़ा सा बच्चों के पेपर मुकम्मल हो जाएं, आप में से जिन बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे. ज़याम आपके पास आसिफ एंड सुहेल लिखा हुआ है. अच्छा, आप मुझे एक काम कीजिएगा, आपके पास जो लिस्ट आई है आप मुझे उसकी एक पिक्चर ईमेल पर शेयर कर दीजिएगा, राइट. ठीक है, सही है मेरा बेटा. फिर हम इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. चलें, ठीक है. अच्छा, अब बात यह है कि अकाउंटिंग है क्या. तो अकाउंटिंग क्या है, ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी आ गया और ये बड़ा अर्ली क्वेश्चन है कि व्हाट इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं सुननी मैंने माजरत के साथ फौरन. सर क्यों नहीं सुननी अकाउंटिंग की डेफिनेशन? बिकॉज बिफोर स्टडिंग अकाउंटिंग वी मस्ट नो टू विच फील्ड ऑफ द लाइफ अकाउंटिंग में रिलेट. पहले ये तो पता कर लो ना बच्चों कि अकाउंटिंग जिंदगी की किस शोबे से ताल्लुक रखती है, अकाउंटिंग का कहाँ जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, अकाउंटिंग हमें कहाँ किस फील्ड में सामना करना पड़ता है अकाउंटिंग का. क्या हमें जनाब मिसाल के तौर पे इंसान की सेहत से मुतालिक मामलात में अकाउंटिंग का सामना करना पड़ता है? क्या हमें इंजीनियरिंग पढ़ते हुए या हमें पब्लिक सर्विस करते हुए अकाउंटिंग का सामना करना पड़ता है? तो ये बड़ा ज़रूरी है. मुदस्सिर, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई. यस, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बट मैं भी शेयर नहीं कर रहा, मैं आपको मज़ीद आगे लेके चलता हूँ. जवाब आपके सामने है, अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ बिजनेस. अच्छा, नाउ यू हैव अटेंड द फर्स्ट lecture of Miss Nazleen and
The subject was Principle of Commerce. I think most of you now are very much aware that what is the meaning of commerce. जी, the process of work of keeping financial accounts. Hasan Rahim, your answer is excellent, but ये बहुत आगे की बात कर रहे हैं आप, right? तो इंशाल्लाह इसका मतलब है हसन रहीम साहब आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग का है और आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है यकीनन, तो इस पर हम ज़रूर आएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे यस्टरडे ही कहा तमाम बच्चों से कि देखें, मैं कोशिश करूंगा मैं बिल्कुल ज़ीरो से चलूँ, ग्रास रूट लेवल से, ताकि साइंस का स्टूडेंट आपके बिल्कुल साथ साथ हो और चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है वो ग्रेस्प करे। तो अकाउंटिंग इज़ रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ बिजनेस। अब मैं बिजनेस के वर्ड पर तो आ गया, बट मैं पूछ रहा हूँ, यस्टरडे यू गाइज listen a word of commerce in the class of principles of commerce. So what is the meaning of commerce? मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मुझे अपने सब्जेक्ट पर आना है अकाउंटिंग पर, बट मैं चाहता हूं आप पार्टिसिपेट करें, आप बताएं कि आपने कॉमर्स का मतलब क्या सुना, कॉमर्स का मतलब आपको क्या, व्हाट डू यू थिंक। अब आप ये कॉमर्स का मतलब सब लोग मुझे कहाँ लिख के बता रहे हैं, जाइए पेडलेट वॉल पर और कॉमर्स का मतलब वहां लिखिए, ऐड कीजिए एक, सब बच्चे, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज। अब पेडलेट वॉल का अगर आपको लिंक चाहिए, आपको लिंक नहीं मिला है तो मैं लिंक आपसे शेयर कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। जी लीजिए, जाइए पेडलेट वॉल पर और जाके वहां लिंक पर लिखिए आपके ख्याल में कॉमर्स क्या है। मुझे बहुत सिंपल डेफिनेशन चाहिए, कोशिश कीजिएगा गूगल की वर्डिंग ना हो। थॉट, आइडिया, what comes into your mind when you listen the word commerce? जी बच्चों बिस्मिल्लाह। बेटा अपने नाम से आपका नाम नहीं आ रहा, अपना नाम लिखें सबसे पहले मेरा बेटा, सबसे पहले अपना नाम लिखें। मेरा ख्याल है आप लोगों ने अपनी आईडी से लॉगिन नहीं किया है, शायद यही वजह है। जी जबरदस्त, माशाल्लाह सब बच्चे लिख रहे हैं। इसको पॉइंट बना लें, जैसे 1 आपने मुझे आंसर दिया, जो आप राइटिंग कर रहे हैं इसको 1 कर दीजिए। इसके बाद फिर मैं कोई सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उसका आंसर इंशाल्लाह लिखेंगे। अच्छा जी, तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा जिन बच्चों ने अपने नाम मेंशन नहीं किए हैं वो अपने नाम प्लीज मेंशन कर दें। तकरीबन कुछ 4 से 5 लोग हैं जिन्होंने अपने नाम मेंशन नहीं किए, प्लीज जाके सबसे पहले अपना नाम लिखिए, आपका नाम नहीं आ रहा है वहां पर। लार्ज स्केल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसने लिखा है प्लीज अपना नाम लिख दें, शुक्रिया ज़याम। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जिन्होंने लिखा है उनसे रिक्वेस्ट है वो भी अपना नाम लिख दें प्लीज। बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स टू गेट प्रॉफिट, आपसे भी इल्तमास है मेरा बेटा, अपना नाम लिख दीजिए मेरा बच्चा। किसी ने अपने लॉगिन करने की पिक्चर डाली हुई है, उसको लॉगिन करने की पिक्चर नहीं डालनी है आपने वहां, बल्कि आपने वहां अपना नाम लिखकर कॉमर्स की जो आपके दिमाग में डेफिनेशन वर्ड आता है कॉमर्स सुनकर वो शेयर करना था। अच्छा जी, तो मेरे पास किंजा, मलिक सलीम, हसन,
شرجیل، مہک، اور ابھی تک ایک اسٹوڈنٹ کا نام اپیئر نہیں ہوا. اچھا آپ لوگ میرا خیال ہے جو یہاں پر آ کے لکھ رہے ہیں وہ آپ اپنی آئی ڈی سے لاگ ان نہیں ہیں آپ لوگ، مجھے ایسا لگ رہا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. اسی لیے آپ لوگوں کو اپنا نام لکھنا پڑ رہا ہے. آپ گوگل پر جو پیڈلیٹ وال پر آئے ہیں، آپ اپنے آئی ڈی لاگ ان کیا آپ لوگوں نے؟ AKHSS کی آئی ڈی سے لاگ ان کیا ہوا ہے آپ نے پیڈلیٹ وال پر؟ مجھے آپ اس بات کا جواب چیٹ میسج پر آ کے دیجیے گا پلیز ذرا. کیا آپ لوگ یہاں جو لکھ رہے ہیں، بیٹا تو میرا بچہ آپ اپنی آئی ڈی سے لاگ ان کر کے وہاں پہ آئے نا، فائدہ کیا پھر مجھے؟ جبھی تو آپ لوگوں کو اپنے نام لکھنے پڑ رہے ہیں. جلدی سے اپنی اپنی آئی ڈی سے لاگ ان کریں AKHSS کی. میرے ساتھ تقریباً 14 لوگ موجود ہیں. 14 باکسز مجھے وہاں چاہیے. اب میں ون بائی ون چیک کرتا ہوں. عبدالاحد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بالآخر کلاس میں مجھے نظر آ گئے. میں نے آپ سے بڑی ریکویسٹ کی وہاں جا کے کہ سر کلاس میں تشریف لے آئیں، کلاس میں تشریف لے آئیں. چلیں بہرحال آپ آ گئے، یہی بڑی اچھی بات ہے. جی تو جن بچوں نے آپ لاگ ان کر لیا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نام آٹومیٹیکلی آ رہے ہوں گے وہاں پہ. زید نے کر لیا ہے، ٹھیک ہے. ملک سلیم نے کر لیا ہے. شایان بن آصف نے کر لیا ہے. باقی لوگوں نے ابھی تک لاگ ان نہیں کیا. تو کوشش کریں لاگ ان کریں اپنے اپنے نام سے، اپنی آئی ڈی سے. اچھا جی بچوں، اسٹل ایک میرے پاس ابھی تک جو ہے وہ چیز نظر آ رہی ہے کیا کہ عبدالاحد صاحب نے لکھا ہے کامرس از دا کنڈکٹ آف ٹریڈ امنگ اکنامک ایجنٹس، اور مہک نے بہت سمپل لکھا ہے بائنگ اینڈ سیلنگ. بٹ ابھی تک میرے پاس ایک انونیمس کے نام سے آ رہا ہے بائنگ اور سیلنگ آف پروڈکٹس ٹو گیٹ. آپ سے ریکویسٹ ہے بیٹا اپنے نام سے یا تو لاگ ان کر لیں یا اپنا نام لکھ دیجئے پلیز. اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ. چلیں ماشاءاللہ کافی لوگوں نے اپنے نام سے لاگ ان کر لیا ہے. جیسمین بیٹا آپ بھی کوشش کریں اپنے نام سے لاگ ان کریں. شرجیل اپنے نام سے لاگ ان کیجئے. حسن رحیم صاحب اپنے نام سے لاگ ان کر چکے ہیں. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بات کو مانتے ہوئے بات کو فالو کر رہے ہیں. اچھا جی میرا خیال ہے یہ پھر میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں جو اپنا نام مینشن نہیں کرنا چاہ رہے ان کی پوسٹ کو. اوکے جی انہیں بھی ڈیلیٹ کر دیا میں نے. اس کے علاوہ تقریباً لوگوں نے اپنے نام مینشن کیے ہیں. سید افتخار صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. عبدالاحد بیٹا آپ بھی لاگ ان کر لیجئے. مدثر آپ بھی بیٹا لاگ ان کر لیجئے پلیز، تاکہ یہ فیوچر میں پھر آپ کی جتنی ایکٹیویٹی ہوگی وہ یہاں سیو ہو رہی ہوگی. یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے تو آپ کے لیے فروٹفل ہوگا. ٹھیک، یہ پیڈلیٹ وال کا لنک آپ کے تمام فرینڈس کو بھی مل جائے گا. اور اس کو .1 یہ جو آپ نے مجھے ڈیفینیشن لکھی ہے اس کو 1 کر دیجئے. یہ .1 ہے. اب جو سیکنڈ آپ لکھیں گے اس کو 2 کر دیں گے آپ لوگ، رائٹ. اس کو 1 کر دیجئے. جو آپ نے جو بھی ڈیفینیشن لکھی ہے اس کو 1 کر دیجئے. اچھا ایک اور ہے انونیمس کے نام سے، انہوں نے میرا خیال ہے کوئی لاگ ان کرنے کی پکچر ڈالی ہوئی ہے، اسے بھی میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں. اب ذرا مجھے پلیز چیک کرنے دیں، ہم چیک کر لیتے ہیں کتنے لوگوں نے. اچھا جی تو بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ. اچھا کیا ایسا ہو رہا ہے بچوں کہ آپ لوگ جب اپنی آئی ڈی سے لاگ ان کر رہے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے کامنٹ لکھنا پڑ رہا ہے یا آپ اسی کو جا کے ایڈٹ کر رہے ہیں؟ مجھے میسج باکس میں بتائیں پلیز. دوبارہ سے کرنا پڑ رہا ہے، اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اچھا بچوں تو پھر میں بعد میں ڈیلیٹ کر دوں گا، چلیں چیک کر کے. یا آپ دیکھیں آپ سے ڈیلیٹ ہو رہا ہے، آپ چیک کریں آپ سے ڈیلیٹ ہو رہا ہے آپ کا کامنٹ. بچوں ذرا مجھے جلدی سے بتائیں.
حسن نہیں ہو رہا ڈیلیٹ. اوکے اوکے میں کر دوں گا, ڈونٹ وری. چلیں جزاک اللہ. چلیں جی بہت بہت شکریہ, مجھے بہت اچھا لگا, آپ لوگوں نے بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا. بٹ ایڈٹ تو ہو رہا ہوگا یا ایڈٹ بھی نہیں ہو رہا ہے؟ مدثر بیٹا اس کو 1 لکھو نا, ایکٹیویٹی آف بائنگ اینڈ سیلنگ کو, اس کو 1 نمبر دو. کیوں نہیں دے رہے اس کو 1 نمبر میرا بیٹا؟ سید افتخار صاحب آپ بھی اس کو نمبر 1 کیجئے, جو آپ نے ٹریڈ بٹوین 2 اینٹیٹیز لکھا ہے. حسن رحیم آپ نے کامرس کی ڈیفینیشن تو ایکسپلین ہی نہیں کیا, آپ نے صرف کامرس لکھا ہوا ہے سر. آلیان بیٹا اس کو 1 کیجئے, یہ جو آپ نے ڈیفینیشن لکھی ہے جلدی سے. کنزا آپ بھی اس کو 1 کیجئے بیٹا. شرجیل آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, نہیں شرجیل تو آلریڈی لاگ ان ہے, ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے جی, شرجیل نے 1 کر دیا, آلیان نے کر دیا, محمد مشتبہ, کنزا نے بھی کر دیا ہے. رائٹ, کافی لوگوں نے چیزوں کو مطابق کر دیا ہے جیسے ہم چاہ رہے ہیں, شکریہ. بس میرا خیال ہے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں, تھوڑا سا ڈریگ ہو جائے گا. بچوں دیکھیں اب واپس اس چیز پر آئیں, اکاؤنٹنگ از ریلیٹڈ ٹو دا فیلڈ آف بزنس. الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے, اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے بٹ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے شروع میں وہاں میسج باکس میں لکھ کے بھیجا تھا. اب آپ یہاں سے نا موو کر جائیں واپس, کہاں؟ چیٹ باکس پہ آ جائیں واپس. چیٹ باکس پہ اب آپ سے بات ہوگی دوبارہ. رائٹ, اب آپ ذرا فیڈریٹ وال سے ہٹ جائیں, آپ آ جائیں چیٹ باکس کی طرف اور پریزنٹیشن کو دیکھیں. میں بات آگے بڑھاتا ہوں. میں غلط نہ ہوں تو مجھے جناب علی کامرس میں آپ کی ڈیفینیشنز میں ورڈ نظر آیا بزنس. آپ سب لوگ کسی نہ کسی طرح بزنس کو ہی ایکسپلین کر رہے ہیں. اٹ مینس بزنس, کامرس بزنس کا دوسرا نام. میں اکاؤنٹنگ کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں بچوں, یاد رہے. اب اگر آپ اکاؤنٹنگ کے کانٹیکس سے ہٹ کے پی او سی کے کانٹیکس میں چلے جائیں تو بات پھر ڈیفرنٹ ہوگی, بات میں ویریشن آئے گی اور پھر آپ پریشان ہوں گے. تو میں صرف اکاؤنٹنگ کے کانٹیکس میں رہتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ کامرس از بیسیکلی ان سمپل ورڈس بزنس. تو اکاؤنٹنگ کا تعلق اگر بزنس سے ہے تو مجھے خود بتائیں, ہاؤ مینی آف یو آر اویئر ود دا ورڈ بزنس. We need to discuss about the word business because many introductory students lack this background. Is it or not? کچھ بچوں کو بزنس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا, اور اگر پتا ہے تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واپس جائیے پیڈلیٹ وال پر آ جائیں, پیڈلیٹ وال پہ آ جائیں, نمبر 2 لکھیں اور بزنس کیا ہوتا ہے ڈیفائن کریں. یعنی کامرس ڈیفائن کی نا اب آپ نے, تو اب یہ مت بولیے گا سر کامرس اور بزنس ایک ہی چیز ہے. یس ایک ہی چیز ہے, بٹ میں چاہتا ہوں ذرا بزنس کو, کامرس ایک بہت بڑی ٹرم ہے. پی او سی کی ٹیچر نے آپ کو بتایا کہ کامرس ایک بہت بڑی ٹرم ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. رائٹ, مجھے زید بیٹا اب آپ نے اس کو پیڈلیٹ وال پہ آ کے لکھنا ہے. صحیح ہے مدثر, وہاں آ کے لکھیں گے بیٹا, سب لوگ سارے بچے وہاں آ کے لکھیں گے. تو پیڈلیٹ وال پہ آئیں, نمبر 2 لکھیے. صحیح ہے, نہیں آپ نیا نہیں بنائیں گے, آپ نیا کامنٹ نہیں بنا رہے, اپنے ہی نام میں وہیں جا کر نیا کامنٹ نہیں بنائیں گے بیٹا. میرا بچہ نیا باکس نہیں بنائیں گے, اپنے نام میں ہی جائیں, وہاں ایڈٹ کریں. ایڈٹ کا آپشن آ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس, جا کے دیکھیں. جی بالکل آ رہا ہے, اب جائیے اس میں انٹر کر کے نیچے جائیں, سیکنڈ آپشن پہ جائیں, نمبر 2 لکھیں اور بزنس سے آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیے. جی بسم اللہ, بزنس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب بہت سارے بچے بولیں گے سر بزنس یہی تو ہے. بزنس کی ڈیفینیشن اکاؤنٹنگ کے کانٹیکس میں سننا چاہتا ہوں میں. میرا بیٹا میں پھر کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے, میں بزنس کی ڈیفینیشن اکاؤنٹنگ کے کانٹیکس میں سننا چاہتا ہوں. اب آپ یقیناً پریشان ہو رہے ہوں گے, سر اکاؤنٹنگ کا کانٹیکس ہمیں کیا پتا, ہم نے تو نہیں پڑھا اکاؤنٹنگ کا کانٹیکس. اچھا چلیں چھوڑیں ساری باتیں, تھوڑی دیر کے لیے پی او سی کو بھی سائڈ میں رکھ دیں. مجھے صرف یہ بتائیں. اوکے تھینک یو کنزا, آپ نے لکھا, جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ لوگ بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. اسی طرح سے پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. جی زید بیٹا بزنس کو ڈیفائن کرنا نا میرا بچہ.
مہک آپ نے میرا خیال ہے اب لاگ ان کیا پراپر، تو آپ لکھ رہی ہیں رائٹ. اچھا زیام، میں انونیمس والا جو آپ کا کامنٹ ہے وہ مٹا رہا ہوں. جیسمین کا بھی میں جو ہے وہ ریموو کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے لاگ ان کر لیا الحمدللہ. اور شرجیل نے بھی لاگ ان کر لیا اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو شرجیل کو بھی ہم انونیمس سے ہٹا دیتے ہیں. زیام کو بھی میں ریموو کر رہا ہوں. اور میرا بیٹا ملک سلیم، آپ جو لکھ رہے ہیں نا بزنس کمیونیکیشن از، آپ بزنس کمیونیکیشن کی طرف چلی گئی تھی یا ہیں چلی گئی ہیں؟ بزنس کمیونیکیشن نہیں پوچھ رہا، میں کہہ رہا ہوں بزنس، واٹ از دا میننگ آف بزنس، رائٹ؟ بڑا سمپل کوشچن ہے، واٹ از دا میننگ آف بزنس، بس. اچھا زید حسن نے بھی اپنا لاگ ان کر لیا ہے، اسی طرح حسن نے بھی لاگ ان کر لیا ہے. میں ان سب کے پرانے والے جو کامنٹس ہیں، مشتبہ نے بھی لاگ ان کر لیا. میں ان سب کے پرانے والے جو انہوں نے چیزیں ایڈ کی تھیں وہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں. جناب علی، مہک، مدثر، آلیان، چلیے جی، اور ٹھیک ہے، عبد الاحد، کنزا شاہد، زبردست. حسن رحیم صاحب، بزنس از دا ایکٹیویٹی آف میکنگ منی بائی بائنگ اینڈ سیلنگ. اور عبد الاحد لکھتے ہیں بزنس از این آرگنائزیشن اور اینٹی دیٹ سیل گڈز اور سروسز فار آ پروفٹ. زبردست، کیا بات ہے عبد الاحد. جیسمین ابھی تک لکھنے کی کوشش کر رہی ہیں. مہک کہتی ہیں ڈیلنگ ود گڈس. اچھا آپ لوگوں کو یقیناً آپ کے کلاس میٹس کے بھی جو وہ لوگ لکھ رہے ہیں چیزیں نظر آ رہی ہوں گی یقیناً. بیٹا محمد زیام، فرسٹ والا کہاں گیا؟ وہ مٹا دیا کیا؟ فرسٹ والا لکھے رہنے دینا تھا بھائی، پھر سیکنڈ والا لکھنا تھا میرا بچہ اس کے نیچے. اور شایان، آپ نے بائنگ اینڈ سیلنگ آف گڈس ٹو گیٹ پروفٹ، یہ کامرس ڈیفائن کی تھی، اور اگر کامرس ڈیفائن کی تو یہاں 1 لکھ دیں. اور 2 میں ایکٹیویٹی ان وچ سروسز پرووائڈر اور گڈس آر مینوفیکچرڈ ٹو گیٹ پروفٹ. زبردست بھائی، آپ سارے تو ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں. بہترین، زبردست. ملک سلیم، آپ نے بہت اچھی ڈیفینیشن کر دی. اب پہلے آپ بزنس کمیونیکیشن کی طرف چلی گئی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا، بٹ ناؤ یو آر آن رائٹ ٹریک. سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، خوش رہیے. جیسمین، آئی تھنک یو آر لٹل بٹ کنفیوز، ایسا ہی ہے؟ بزنس کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا لکھے ہیں؟ اچھا چلیں یہ بتائیں، لکھ رہی ہیں، چلیں کوشش کریں، شاباش، گڈ. مدثر نے لکھ دیا ہے جی، لکھ دیا ہے. بس یہ تمام کام آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے، سیو ہو رہا ہے، آپ کی پارٹیسپیشن یہاں آ رہی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. اچھا آپ لوگ ذرا دوسرے لوگوں کے بھی نا دیکھیے کہ انہوں نے اپنے باکسز کو کیسے ڈیزائن کیا ہے، وہ رائٹنگ کو چینج کر رہے ہیں، وہ لوگ چیزوں کو بولڈ کر رہے ہیں، تو ذرا دیکھیے، اس سے آپ کو بھی کام کرنے کا دل چاہے گا. آپ ایکٹیولی انوالو ہو جائیں گے کلاس میں تو اچھا دل چاہے گا کام کرنے کا. اپنی پسند کے کلر، اپنی پسند کی رائٹنگ فونٹس، اس کو بولڈ کرنا، اس کو ہیڈنگز بنانا، اس کو ایسے لکھنا کہ پراپر پتہ چلے کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، تو یہ بڑا اچھا ہے. رائٹ، اچھا جی. تو میرے بچوں مزید آگے بڑھتے ہیں. اور بالکل صحیح کہا آپ لوگوں نے، مجھے ذرہ برابر بھی آپ کی بات سے اعتراض نہیں ہے. دا رائٹ ڈیفینیشن آف بزنس is an activity which is undertaking with the object to earn profit is called business. آ جائیے واپس چیٹ باکس پر سب بچے، چیٹ باکس پہ اب آپ سے دوبارہ بات چیت ہوگی. اچھا کوئی بات نہیں زیام، میں نے آپ کا میسج دیکھ لیا، میں نے اگر وہ ڈیلیٹ کر دیا تھا نو پرابلم.
بٹ آپ اس کو دوبارہ لکھ دیں جو بھی آپ نے لکھا تھا جا کر. تو پیارے بچوں بزنس کیا ہے آسان اردو میں بولتا ہوں, آپ سب بڑے ذہین ہیں, آپ سب نے بہت اچھا ڈیفائن کیا ہے, مجھے آپ کی ڈیفینیشن پہ ذرہ برابر اعتراض نہیں ہے. تقریباً آل دا اسٹوڈنٹس آر الحمدللہ آن رائٹ ٹریک. دنیا کا کوئی سا بھی کام, اینی ایکٹیویٹی, دنیا کا کوئی سا بھی کام which is undertaking, جو کہ کیا جائے, اب خدا نہ خواستہ بھیا اسمگلنگ یا مجھے اغوا نہ کروا دیجیے گا, اینی ایکٹیویٹی سے مراد لیگل ایکٹیویٹی ہے میرا بچہ. دنیا کا کوئی سا بھی ایسا کام جو اس ملک کا قانون, جو دنیا کے نارمس کے مطابق ہو, کسی کو نقصان نہ پہنچائے. اینی ایکٹیویٹی which is undertaking with the object to earn profit, یعنی جس کے کرنے کا مقصد کیا ہو, پروفٹ کمانا ہو. ارن کمانا, پروفٹ منافع, is called business. It means دنیا میں جی دیکھیں انلیگل ایکٹیویٹیز, شرجیل میرا بیٹا, انلیگل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کی اسٹڈی نہیں کروا رہے نا ہم آپ کو بزنس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں, یعنی ہم بیسیکلی تو ہمارا فوکس کس پہ ہے میرا بچہ, ہمارا فوکس ہے اکاؤنٹنگ پر. اب اکاؤنٹنگ کیونکہ ریلیٹ کرتی ہے بزنس سے, صحیح, اور بزنس, ابھی بزنس کے ٹائپس پہ بھی بات کرنی ہے, بٹ ہم نے کہا ایک جنرل ڈیفینیشن تو ہو, پتہ تو چلے کہ واٹ از بزنس. تو ہم نے کہا دنیا کا کوئی سا بھی کام جس کے کرنے کا مقصد منافع کمانا ہو, دا ایکٹیویٹی وچ از انڈرٹیکنگ فار دا پرپز آف ارننگ پروفٹ. صحیح ہے. تو ابھی بس اسی پہ, ورنہ پھر ہوگا کیا کہ جو سائنس کا بیک گراؤنڈ رکھنے والا ہے وہ تھوڑا سا مشکل میں کنفیوز ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آسان طریقے سے لے کے آگے بڑھیں, پھر انشاءاللہ مشکل باتوں کو بھی ڈسکس کر لیں گے. تو کہتے ہیں اینی ایکٹیویٹی وچ از انڈرٹیکنگ ود دا آبجیکٹ ٹو ارن پروفٹ, دنیا کا کوئی سا بھی کام جس کے کرنے کا مقصد منافع کمانا ہو, اسے بزنس کہا جاتا ہے. اب کیا آپ کے دماغ میں کوئی سوال آ رہا ہے, صرف پروفٹ ہے بزنس؟ آپ سب میرے ساتھ ہیں, چیٹ باکس میں مجھے رپلائی کر کے بتا رہے ہیں, کیا بس صرف پروفٹ کمانے کا نام بزنس ہے؟ چلیے شکریہ, آپ لوگ میرے ساتھ ہیں, جزاک اللہ. اوکے, بہت ساری چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں ڈیفینیشن میں, لیکن ایک جرنل ڈیفینیشن, ایک سمپل ڈیفینیشن, ٹھیک ہے. سب لوگ اپنی اپنی تھاٹ شیئر کر رہے ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا. ایکچولی بزنس رسک لینے کا نام ہے نا. جب آپ رسک لیتے ہیں تو پھر آپ پروفٹ یا لاس دونوں طرف جا سکتے ہیں, بٹ دا ایم, دا آبجیکٹ آف ڈوئنگ بزنس از ناٹ ٹو بیئر لاس. ایم تو یہ نہیں ہوتا, ایم تو کیا ہوتا ہے, پروفٹ کمانا, مقصد, آبجیکٹ, پرپس منافع کمانا ہے. بٹ بزنس میں یہ چیز ڈیفینیٹ ہے کہ if you are going for starting a business, آپ کو اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ بزنس کرتے ہوئے آپ کو صرف پروفٹ نہیں بلکہ لاس بھی ہو سکتا ہے. ایگری؟ آگے بڑھیں, کوئی کنفیوژن ہے؟ بہت تھوڑا سا سلو جا رہے ہیں, تھوڑا سا اسپیڈ اپ کرتے ہیں, رائٹ, تاکہ آج کم سے کم بزنس سے متعلق باتیں مکمل ہو جائیں. ایگزیکٹلی. اوکے بچوں, تو اب کیا کہتا ہے, whenever one or more people engage in the production or collection of goods or services. اب جو بچے سائنس کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بزنس صرف خریدنے اور بیچنے کا نام ہے, تو پلیز کریکٹ کر لیجئے اس کانسیپٹ کو کہ بزنس صرف خریدنے اور بیچنے کا نام نہیں ہے, بلکہ بزنس چیزوں کو پروڈیوس کرنے کا نام بھی ہے. ایکٹیویٹی کسی چیز کو بنانا, یہ بھی ایکٹیویٹی ہے, اور بنا کر منافع پر بیچنا, خریدنا اور بیچنا, اور لوگوں کو اپنی سروسز پرووائڈ کرنا,
with the object of transferring them or exchanging them for value. جب آپ اپنی گڈس، آپ کوئی چیز پروڈیوس کریں، آپ اپنی سروسز لوگوں کو ٹرانسفر کریں اور بدلے میں آپ ان سے کوئی ویلیو لینا چاہتے ہوں ریگولر بیسس پر، تو وہ بزنس کہلاتا ہے. یہ اور آسان ترین بات تھی، یعنی ہم نے ان 2 لائنوں کو یہاں ایکسپلین کر دیا. میرا خیال ہے اگر آپ کلیئر ہیں تو ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف موو کریں. بچوں نیکسٹ سلائیڈ پر موو کروں؟ جاگ رہے ہیں نا سب لوگ؟ سوئے تو نہیں خدا نہ خواستہ؟ بور ہونے لگے تو بتا دیجیے گا سر بور ہو رہے ہیں، اب ہم تھک گئے ہیں. تو پھر میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا اور آرام سے پڑھاؤں، پھر بور نہ کروں، یا تھوڑا اسپیڈ اپ کر دوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں، یا آپ کو ایکٹیویٹی کی طرف لے جاؤں، پیڈلٹ وال پہ لے جاؤں. اب شایان دیکھو، اگر تمہاری پریویس نالج اتنی اچھی ہے تو پھر تم تو بور ہو گے نا بیٹا، اس میں میرا تو قصور نہیں ہے. 9-10 میں کامرس پڑھی ہے میرا بچہ، تو اب تھوڑا سا تو برداشت کرنا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ چلو ویسے تم بہت اچھے بچے ہو، سچ بولتے ہو بڑی جلدی. اب ہم آ رہے ہیں ٹائپس آف بزنس کی جانب. رائٹ، تو ٹائپس آف بزنس یعنی بزنس تو ڈیفائن ہو گیا کہ دنیا کا کوئی سا بھی کام جو منافع کمانے کے غرض سے کیا جائے. اب پوری دنیا میں بزنسز کی بھرمار ہے، پوری دنیا میں بزنسز بے تحاشا ہیں. اچھا، اب کرنا آپ نے یہ ہے، ہر بچے نے جلدی سے پیڈلٹ وال پہ آ جائیں. سب بچے شاباش، جلدی سے پیڈلٹ وال پہ آ گئے. اگر آ گئے تو 3 لکھیں، اور جلدی 3 لکھنے کے بعد پیڈلٹ وال پہ جائیں، اپنے اپنے کامنٹ باکس میں، اپنے اپنے باکسز میں جائیں، وہاں 3 لکھیں. اور 3 لکھنے کے بعد وہاں لکھیں کوئی بھی 3 بزنس کے نام جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں یا جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں. اس بزنس کا نام لکھ دیں جو آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے، جیسے میں کہتا ہوں جناب علی ملک شاپ ایک بزنس ہے، ملک شاپ والا ایک بزنس کر رہا ہے، تو ملک شاپ از این ایگزامپل آف بزنس. تو اب آپ نے اس طرح 3 ایگزامپل لکھنی ہے، جلدی شاباش. اچھا جی، زبردست. 3ABC ایسے کر لیں. میرا بیٹا محمد زیام، مجھے بزنس کی ایگزامپلس چاہیے میرا بچہ. I need examples of business. Like I gave you example of milk shop. ملک شاپ والا کیا کر رہا ہے؟ ملک شاپ والا ایک بزنس کر رہا ہے، تو ملک شاپ از این ایگزامپل آف بزنس. تو اب آپ سب لوگ جلدی ایگزامپل لکھ رہے ہیں. زیام جلدی کیجئے. حسن رحیم، آر یو دیئر؟ آپ کی ایگزامپل ابھی تک لکھنا آپ نے شروع ہی نہیں کی ہے. اٹ مینس آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں. کنزا آپ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں کلاس میں. محمد مشتبہ بھی نہیں ہے شاید ہمارے ساتھ کلاس میں. افتخار صاحب بھی کہیں چلے گئے. ملک سلیم تیسرا سوچ رہی ہیں بزنس. زبردست. مدثر بیٹا ابھی تک سوچ رہے ہو میرا بچہ؟ لکھا ہی نہیں، اے بھی نہیں لکھا. کوشش کریں کہ آپ کے بزنس کی ایگزامپل آپ کے کسی کلاس میٹ سے میچ نہ ہو رہی ہو. کوشش تو کر سکتا ہے انسان. کیا خیال ہے؟ کوشش کرنے میں کوئی پیسے تھوڑی لگتے ہیں. کوشش کر کے دیکھیں کہ آپ جو ایگزامپل جنریٹ کر رہے ہیں، آپ جو ایگزامپل یہاں لکھ رہے ہیں، وہ ایگزامپل آپ کے کسی کلاس میٹ سے میچ نہ ہو رہی ہو. عبد الاحد صاحب، آر یو دیئر؟ سر آپ کلاس میں نہیں ہیں مجھے لگ رہا ہے. محمد زیام، آپ نے 2 ایگزامپل دی ہیں، تیسری ایگزامپل بھی دینی ہے آپ نے، اور تینوں میں اے بی سی کر دیں. سر اے بی سی کر دیں. حسن رحیم 3ABC کر دیجئے. کیا خیال ہے؟ یہ زیادہ بہتر ہوگا. ABC. عبد الاحد ہمارے ساتھ کلاس میں نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے.
کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب جو بچہ یہاں ایکٹیویٹی نہیں کر رہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ کلاس میں ہے یا نہیں. زبردست بھائی, آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ماشاءاللہ, بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے, بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے تو آپ لوگوں کی ایکٹیویٹی دیکھ کر. اب آپ وہ شایان صاحب اگر تھوڑے بہت بور ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. شایان آپ نے بھی بڑی جلدی لکھ دیا ہے, بہت بہت شکریہ. بٹ ذرا چیک کریں آپ کا پہلا جو ایگزامپل ہے وہ مہک کے ساتھ, یا مہک کیا ایگزامپل آپ کے ساتھ میچ ہو رہی ہے, تو ذرا پلیز آپ لوگ اس کو اگر ریفریش کر لیں, کچھ ڈفرینٹ کر لیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. چلیں, آئی تھنک تقریباً لوگ ایگزامپلس لکھ چکے ہیں. عبدالاحد کلاس میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بس جب اس طرح سے آپ کلاس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ بڑی نقصان دہ بات ہے. یہ سو جانا یا پھر کلاس میں نہ ہونا, میں کل یہ ساری باتیں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ کا نام لیا جائے تو آپ کلاس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں. میں نے کہا تھا کہ جب میں نام لوں گا تو آپ اپنے نام کو سننے کے بعد یس سر لکھ کر بھیجنے کے پابند ہیں. تو عبدالاحد, آر یو دیئر؟ نہیں سر آپ سو رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. عبدالاحد, تو بیٹا وہاں پیڈلٹ وال پہ لکھنے کے لیے کہ میں الگ سے دعوت دوں میرا بچہ آپ کو؟ آپ کب لکھنا شروع کریں گے پیڈلٹ وال پہ ٹائپس آف بزنس؟ کتنی بار میں آپ کو بولوں گا؟ انڈیویجولی تو میں آپ لوگوں کو انویٹیشن نہیں دوں گا نا بیٹا. آپ اس سے پہلے بھی ایک کلاس میں لاگ ان تھے, وہاں پر بھی میں نے آ کے اتنا آپ کا نام لیا کہ بیٹا دوسری کلاس میں آ جائیں, دوسرے لنک پر آ جائیں, بٹ آپ نہیں آئے اتنی دیر تک. اب آپ یہاں پر بھی ایسے کر رہے ہیں اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, تو پھر پڑھائی نہیں ہوگی آن لائن, نقصان ہوگا آپ کا بہت. سر بزنس کے ٹائپس لکھنا شروع کر دیں, ابھی تک ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوئی آپ کے اس میں. اپنی وال پہ جائیں, جو میں نے آپ کو لنک دیا وہاں جا کر اس پہ لکھیں بزنس کے ٹائپس, اور اگر آپ نے سوال نہیں سنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے, جیسے آپ بہتر سمجھیں. بزنس کے ٹائپس بتانی ہے. اچھا بچوں بہت بہت شکریہ, آپ سب نے ماشاءاللہ بڑی زبردست زبردست ایگزامپل دیے ہیں, اور ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے تو جو ہے وہ زبردست باقاعدہ نام بھی مینشن کیے ہیں. بہترین ہو گیا بھائی ماشاءاللہ, زبردست. میرا خیال ہے بس اب بات کو جلدی سے آگے بڑھاتے ہیں. ٹائپس آف بزنس جو ہیں بچوں وہ 3 طرح کی ہیں. پوری دنیا کے بزنسز کو 3 کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اب آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں نے آپ سے 3 ایگزامپل لکھوائی ہیں تو وہ تینوں آپ نے لکھی ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ کی تینوں ایگزامپل, ہو سکتا ہے کہ آپ کی تینوں ایگزامپل کسی ایک بزنس کی ٹائپ سے بلانگ کرتی ہوں, یا کسی 2 سے بلانگ کرتی ہوں, یا اتفاق سے تینوں سے بلانگ کرتی ہوں. اٹ از مائٹ بی پاسبل. تو اب پہلے ذرا ٹائپس کو سن لیں پرسکون انداز میں, ٹھیک ہے؟ پھر ہم ٹائپس آپ کو یہاں شو بھی کرتے ہیں, ایگزامپل بھی شو کر دیں گے. نمبر 1 از مینوفیکچرنگ بزنس. وہ کیونکہ یہاں پہلے مینوفیکچرنگ آ رہا ہے اسی لیے میں پہلے مینوفیکچرنگ بول رہا ہوں, ادروائز ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ٹریڈنگ بزنس پر ہوگا, ٹریڈنگ. لیکن پہلے مینوفیکچرنگ بزنس. اب یہ مینوفیکچرنگ بزنس ہے کیا؟ ہر وہ کاروبار, ہر وہ جگہ, ہر وہ کام کرنے والا who is producing something, who is manufacturing something and selling those produced goods. تو ایسے بزنس کرنے والے کو مینوفیکچرنگ بزنس کی کیٹیگری میں ہم کاؤنٹ کریں گے. ہر وہ شخص جو کچھ سامان بنا کر بیچتا ہے, ہر وہ شخص جو سامان بنا کر بیچتا ہے اسے ہم, بیٹا عبدالاحد آپ نے ابھی بھی 2 ایگزامپل لکھی ہیں بس. بیکری آپ نے پتہ نہیں تیسری لکھ دی, بہت شکریہ آپ کا سر. لیکن سر اس میں سے کتنی آپ نے کاپی پیسٹ کی ہیں وہ آپ کافی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, یا کتنی آپ نے اپنی عقل سے سوچی ہیں وہ آپ سمجھدار ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کہیں سے دیکھا ہے خدا نخواستہ, یہ آپ کی عقل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس کی 3 ٹائپ ہے, ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ کا اپنا کتنا انپٹ ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اگر کلیئر نہیں ہوں گے تو پھر فائدہ کیا ہے, پھر پڑھائی سمجھ میں نہیں آئے گی, ٹھیک ہے؟ تو بات کو آگے بڑھاتا ہوں.
बिजनेस की 3 टाइप्स हैं बच्चों. नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर चीजों को बनाकर बेचा जाता है. नंबर 2 इज ट्रेडिंग, TRADING. मैंने चैट बॉक्स में लिख के भी भेजा आपको. ट्रेडिंग का दूसरा नाम मर्चेंडाइजिंग. ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस in which we purchase goods for the purpose of resale. The business where we purchase goods, we buy things for the intention of resale. हम कुछ खरीदते हैं इस इरादे से कि उसे उसी हालत में आगे बेचेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज उसी हालत में. जब हम सामान को खरीदें और उसी हालत में आगे बेचने की नियत से खरीद कर आगे बेच दें, तो ऐसे काम करने वाले को ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की कैटेगरी में काउंट किया जाता है. फिर क्या रहा हूं, जुमला गौर से सुने, नहीं समझ में आए तो बेफिक्र होकर पूछें. आप सब चैट बॉक्स पे आ जाएं तो बेहतर होगा. मैं कह रहा हूं ऐसा बिजनेस जहां सामान को खरीदा जाए और खरीदकर उसी हालत में बेच दिया जाए, उसे ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहते हैं. और तीसरी बिजनेस के किस्म का नाम है सर्विस बिजनेस. क्या कहा मैंने? तीसरी बिजनेस की किस्म का नाम है, सैयद इफ्तिखार साहब कहते हैं रिटेल. जी कह सकते हैं किसी हद तक, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन रिटेल का बिजनेस तो बेटा बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी तरह की चीजों का है. तो जब आप स्पेसिफिक होके किसी बिजनेस का नाम लेंगे तो एग्जाम्पल ज्यादा अच्छी आपको भी समझ आएगी और मैं भी आपको उसका अच्छा रिप्लाई दे सकूंगा. राइट? जैसे आप किसी शॉप का, किसी बिजनेस का नाम लेंगे तो मैं कहूंगा हाँ ये शॉप ट्रेडिंग बिजनेस में आती है. राइट? जैसे अभी आपने एग्जाम्पल्स लिखी है ना, तो अभी हम एक्टिविटी शुरू करते हैं, इंशाल्लाह उससे बड़ा इफाका होगा आप लोगों को. अच्छा जी, अब जनाब अली करना यह है, तीसरी किस्म का नाम है सर्विस बिजनेस. पहली थी ट्रेडिंग, पहली थी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी थी ट्रेडिंग, तीसरी है सर्विस बिजनेस. पूरी दुनिया के बिजनेसेस को 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. इसके अलावा कोई चौथी कैटेगरी अभी तक बनी नहीं है. अगर आपने बना दी तो इंशाल्लाह आपके नामों से हम पब्लिश करवा देंगे किताबों में. फिलहाल पूरी दुनिया के बिजनेसेस को 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. नंबर 1 इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नंबर 2 इज ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, एंड नंबर 3 इज सर्विस बिजनेस. और सर्विस बिजनेस क्या है बच्चों? जहां पर खिदमात दी जाती हैं लोगों को, जहां पर सर्विसेज दी जाती हैं किसी को भी. जैसे इसकी एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल कोशिश की है किसी की भी ना दूं. ना मैंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एग्जाम्पल दी, ना मैंने ट्रेडिंग बिजनेस की एग्जाम्पल दी, और ना मैंने सर्विस बिजनेस की एग्जाम्पल दी. मैंने कोशिश की कि मैं बहुत आसान उर्दू में इन तीनों को एक्सप्लेन कर दूं. मैन्युफैक्चरिंग में सामान बनाकर बेचा जा रहा है, ट्रेडिंग में सामान को खरीदकर उसी हालत में बेचा जा रहा है, और सर्विस बिजनेस में लोगों को अपनी सर्विसेज, अपनी खिदमात दी जा रही हैं. मलिक सलीम मेरा बेटा, मैंने लास्ट कहा सर्विस बिजनेस. सही है मेरा बच्चा? सर्विस बिजनेस. सर्विस बिजनेस कौन से होते हैं? जहां लोगों को, जहां इदारों को, जहां चीजों को सर्विस दी जाती हैं, अपनी खिदमात फराहम की जाती हैं. और ये करने वाला इसलिए नहीं कर रहा होता कि उसकी ज़ात को सुकून मिले, उसे राहत मिले, उसे सवाब मिले, बल्कि वो ये काम इसलिए कर रहा होता है ताकि उसे सर्विसेज देने से प्रॉफिट हो, वो मुनाफा कमाए. तो बहुत सारे लोग दुनिया में हमें ऐसे नजर आते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. इज इट क्लियर? मलिक सलीम बेटा, आपको ये समझ आया मेरा बच्चा? आगे बढ़ूं? बिजनेस की 3 टाइप मैंने आपके सामने डिफाइन की. अब मैं यहां एग्जाम्पल्स आपसे शेयर करता हूं, जरा देखिएगा. टाइप्स ऑफ बिजनेस में आपके सामने है सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. कुछ इदारों के नाम नजर आ रहे हैं आपको, बिजनेसेस के नाम नजर आ रहे हैं और उनकी प्रोडक्ट नजर आ रही हैं. ठीक है? लाइक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होंडा खरीद के नहीं बेचता,
بلکہ بنا کر بیچتا ہے. اور ہونڈا کیا کرتا ہے؟ ہونڈا ایٹلس بیسیکلی کارز اینڈ بائکس بناتا ہے. انٹیل کمپیوٹر چپس بناتا ہے. بوئنگ کمپنی ایئر کرافٹ بناتی ہے. نائکی ایتھلیٹک شوز اور اپریلس کے لیے فیمس ہے. کوکا کولا بیوریجز بناتا ہے. اسی طرح سونی اسٹیریوز اور اسمارٹ ٹی وی ایل ای ڈیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں بناتا ہے. تو آل دیز آر مینوفیکچرنگ بزنسز. یہ تھیں ایگزامپلس آف بزنس جو کہ آپ نے مجھے دی ہیں. لائک کوئی مجھے بولے سر ہونڈا از اے بزنس, ہونڈا ایٹلس is a business, Intel company is doing a business, Boeing company is doing a business. تو یہ سب بزنس ہیں. اسی طرح آپ نے مجھے بزنس کی ایگزامپل دی ہیں. آپ نے جو ایگزامپل دی ہیں میں تھوڑی دیر میں ایک کوشچن پلیس کرنے والا ہوں, اینڈ مائی کوشچن ول بی یو ہیو ٹو رائٹ the type of business on each of your example, in front of your each example. یہ آپ نے کرنا ہے, بٹ ابھی نہیں, رائٹ ناؤ نہیں, پہلے میری بات سننی ہے صبر سے, تحمل سے, جذباتی نہیں ہونا. تو مینوفیکچرنگ بزنس کی ایگزامپل اگر آپ نے سن لی تو چلیے اگلی ایگزامپل پر چلتے ہیں. مرچنڈائزنگ بزنس, جس کو میں نے کیا نام سے بتایا؟ ٹریڈنگ بزنس, رائٹ. ٹریڈنگ بزنس کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. امتیاز سپر اسٹور, گیلیکسی کمپیوٹرز, وقار الیکٹرانکس, کٹ پرائز. تو یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سامان کو خرید کر اور بیچ رہے ہیں. تو یہ سب ایگزامپل ہیں ٹریڈنگ بزنس کی. ہم ان سے چیزیں خریدتے ہیں, رائٹ, اور یہ خود کسی سے خریدتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ٹریڈنگ بزنس کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ سارے بزنس. اور بغیر وقت ضائع کیے جلدی سے تیسری ایگزامپل پر آتا ہوں. یہ لیجئے جی, ایروپلین آ رہا ہے لیکن بہرحال یہ غائب ہو گیا, ٹکرایا نہیں کہیں جا کے, پریشان نہ ہو. سروس بزنس کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے. اگر آپ سوچ رہے ہیں سر کنیکٹ نیٹ ورک کیا ہے, تو کنیکٹ نیٹ ورک آپ ویسے تو لکھ کے ڈھونڈ سکتے ہیں, گوگل پر آپ کو مل جائے گا شاید. کراچی میں ایک نیٹ ورک ہے جو کہ کیبل اور انٹرنیٹ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. تو وہ کنیکٹ نیٹ ورک کے نام سے اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی وہ کچھ بیچ نہیں رہے, وہ خدمات پرووائڈ کر رہے ہیں اپنی, صحیح ہے, اور ان کی خدمات, ان کی پروڈکٹ انٹرٹینمنٹ ہے. پی آئی اے آپ کو کچھ بیچتا نہیں ہے بلکہ آپ کو خدمات, اپنی سروسز, اپنا طیارہ پیش کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ بور تو نہیں ہو رہے شایان بھائی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ کیونکہ بڑا سناٹا سا ہوا ہے, تو میں نے کہا اللہ کرے میری بات سمجھ آ رہی ہے, سو نہ جائے نا آپ لوگ کہیں, میری آواز اتنی سریلی تو ہے نہیں کہ جاگتے رہیں. شایان کا میسج نہیں آیا ابھی تک. شایان آر یو دیئر؟ وہ بور ہو رہے تھے نا اصل میں, اس لیے مجھے ان کا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. جی شایان بھائی تھینک یو سو مچ, اسٹے بلیس مائی ڈیئر. تو بچوں بہت شکریہ, آپ میری بات اگر سن رہے ہیں. تو پی آئی اے ٹرانسپورٹیشن کی سروسز دیتا ہے, میریٹ ہوٹل ہاسپٹیلٹی اینڈ لاجنگ کی سروسز دیتا ہے, ایم سی بی فائنینشیل ایڈوائس سروسز دیتا ہے. پی ٹی سی ایل کچھ بیچتا نہیں ہے. ملک سلیم ایگزیکٹلی آپ کہہ سکتی ہیں. لائک دیکھیں اب تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ کنٹروورشل ہو جائے گی, تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے سمجھنا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لائک پرائیویٹ اسکولس, لائک کوچنگ سینٹرز, یہ کیا ہیں؟ ملک سلیم آپ میری بات اگر سن رہی ہیں بیٹا, تو پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز تو سنے ہوں گے نا آپ نے, اتنے سارے نام. بتائیے پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز والے کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ مت بولیے گا سر تعلیم دے رہے ہیں. تعلیم تو دے رہے ہیں ہے نا, لیکن بیسیکلی وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ اپنی خدمات دے رہے ہیں. ان کے ٹیچرز اپنی خدمات مہیا کر رہے ہیں, پرووائڈ کر رہے ہیں, رینڈرڈ کر رہے ہیں. اور وہ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ اور اگر کوئی بچہ بولے سر اس لیے کہ ہمارے ملک میں تعلیم جو ہے وہ سب کے لیے ہو, تو بڑی معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے. وہ منافع کمانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں میرا بیٹا, صحیح ہے. تو میرا بیٹا ملک سلیم, مجھے آپ میری پرسنل مجھ سے بات کر رہی ہیں اس وقت کہ میں کلیم کر سکتا ہوں یا نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں اپنی بات اسی لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ تھوڑا سا آپ فرسٹ ایئر کے لیول پر ہے نا, تو تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے بات مشکل ہو جائے گی سمجھنی. تو میں آپ کو جان بوجھ کر اپنے انسٹیٹیوٹ کی ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے بولا پرائیویٹ کوچنگ سینٹر, پرائیویٹ اسکولز بہت سارے, کسی کا نام نہیں لے رہے ہم. تو
اسی طرح ہاسپٹلس کیا لیتے ہیں, ہاسپٹل کیا کرتے ہیں میرا بیٹا بتاؤ, ہاسپٹل کیا دیتے ہیں آپ کو؟ آپ کوئی بچہ بولے سر ہاسپٹل میں دوائیاں بکتی ہیں. ملک سلیم کہتی ہیں لائک مینوفیکچرنگ کے بعد پروڈکٹ ہم خریدتے ہیں تو وہ ہماری خود کی ہوتی ہے. بیٹا مینوفیکچرنگ جس نے کی ہے وہ اس نے بیچی نا ہمیں, ہم مینوفیکچرنگ کے بعد خرید رہے ہیں تو ہم نے تو نہیں بنائی نا, ہم تو بزنس نہیں کر رہے, ہم تو کیا کر رہے ہیں, ہم تو کنزیومر ہیں. بزنس تو وہ کر رہا ہے جس نے بنا کر بیچی ہیں. لائک ایک مثال ہے, آپ نے ایک مثال کے طور پر آپ نے ایک ڈش بنائی کھانے کی اور آپ وہ بنا کر بیچ رہی ہیں, تو آپ مینوفیکچرنگ کا بزنس کر رہی ہیں. ایگری یا مشکل بات کر دی میں نے؟ صحیح ہے نا؟ تو بس اتنی سی بات ہے. وقت ہمارے پاس بڑا کم رہ گیا لیکن کوشش کرتے ہیں, میں نے کہا نا بزنس کے ٹائپ کو کمپلیٹ کریں. اگر آپ کو تینوں بزنس کے ٹائپ سمجھ آئیں تو اب جو اگلی ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے, اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں فی الحال. اب آپ سب لوگ ایگزیکٹلی محمد مدثر ایکسیلنٹ, ایسا ہی ہے بالکل. چلیں اب مدثر نے کیا کہا وہ ہم شیئر کر لیں گے آپ سے. اب آپ سب لوگ پلیز اپنے اپنے پیڈلیٹ وال پر آ جائیں اور آپ اپنی اپنی ایگزامپل کے سامنے بریکٹ میں لکھیں کہ وہ کون سی ٹائپ سے بلانگ کرتا ہے. صحیح ہے؟ اور میں سب کی ایگزامپل پڑھوں گا, بس اس پہ ہم اپنی کلاس کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. صحیح؟ تو چلیں اب ہر بچہ پیڈلیٹ وال پر آئے اور اپنی اپنی ایگزامپل میں اس کے آگے بریکٹ میں لکھے کہ وہ کون سی ٹائپ سے بلانگ کرتا ہے. اگر آپ میرا سوال نہیں سمجھ پا رہے تو میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. جیسے بتائیں میں نے کیا ایگزامپل دی تھی, کسی کو یاد ہے؟ مجھے چیٹ باکس میں بتائیں میسج کر کے میں نے کیا ایگزامپل دی تھی بزنس کی. میں نے ایک ایگزامپل دی تھی یا ایک بھی ایگزامپل نہیں دی میں نے؟ تو مینوفیکچرنگ ہو گیا نا میرا بیٹا مجتبیٰ. اچھا ملک شاپ کی ایگزامپل دی تھی مدثر, تھینک یو سو مچ. حسن آپ کو پتہ نہیں ہے, بھول گیا آپ, اور باقی کسی کو بھی میری بات یاد نہیں ہے, اس کا مطلب ہے دھیان سے نہیں سن رہے, بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگ. میرا بچہ میں نے ملک شاپ کی ایگزامپل دی تھی, ملک شاپ از اے بزنس. ٹھیک ہے؟ اب ملک شاپ والا کیا کرتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ شایان بھائی, مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ بور ہو رہے ہیں تو آپ نے کہا چلو کچھ ایسا لکھ کے بھیجیں. تھینک یو سر, زبردست. سر اب یہ بتائیں نا یہ کون سی ٹائپ میں آئے گا؟ کیا کرتا ہے وہ کسی سے دودھ خریدتا ہے اور اسی حالت میں بیچتا ہے. اب کوئی بولے سر وہ ملاوٹ کرتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, اللیگل ایکٹیویٹی ہو گئی, میں اس طرف نہیں جاؤں گا, بالکل میرا ایریا ہی نہیں ہے. صحیح ہے؟ وہ دودھ خریدتا ہے اور اسی حالت میں بیچتا ہے, تو ملک شاپ کی کیٹیگری ہو گئی ٹریڈنگ. اب میں یہاں سے ذرا چیٹ باکس سے موو کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے جو ہے ساتھ ساتھ دیکھوں کہ آپ نے پیڈلیٹ وال پہ لکھنا شروع کیا یا نہیں. تو اب جناب علی الحمدللہ مہک نے تو لکھ دیا ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ بزنس کی کیٹیگری میں آتی ہے. صحیح ہے؟ اب آپ اپنی اپنی ایگزامپل کے آگے لکھیں کہ کون سا مینوفیکچرنگ ہے, کون سا ٹریڈنگ ہے اور کون سا سروس. ہو سکتا ہے آپ کی تینوں ایگزامپل ٹریڈنگ کی ہو سکتا ہے آپ کی تینوں ایگزامپل مینوفیکچرنگ کی ہو سکتا ہے آپ کی تینوں ایگزامپل سروس بزنس کی ہوں, کچھ بھی ممکن ہے. تو آپ ذرا دیکھیں نا, آپ نے ایگزامپل دیے تو کم از کم آپ دماغ تو چلائیں کہ آپ کی ایگزامپل کس کیٹیگری میں فال کر رہی ہے. Either your business is under the umbrella of trading, or it belongs to manufacturing, or it comes under the category of service business. تو چلو سب سے پہلے میں پڑھوں گا ملک سلیم کے آنسر, کیونکہ مجھے تھوڑا سا کنفیوز لگی تھی آپ, تو اس لیے میں آپ کے آنسر پڑھنا چاہوں گا پہلے. صحیح ہے؟ اچھا آپ نے بیٹا بزنس کے ٹائپس لکھی ہیں 3A میں. اب آپ ایک کام کرو, بوتیک کے آگے بریکٹ آن کرو اور لکھو کہ بوتیک جو ہے وہ کون سے بزنس کی ایگزامپل ہے, ٹائپ ہے. بوتیک کون سے بزنس کی ٹائپ ہے, 4 میں نہیں جانا, 3 کے آگے ہی بوتیک کے آگے بریکٹ آن کر کے لکھو, بریکٹ میں لکھو اسے, بریکٹ میں, تاکہ پتہ چلے نا کہ بوتیک کیا ہے. بوتیک بیسیکلی آپ کہہ رہی ہیں مینوفیکچرنگ بزنس ہے. ایگری؟ اب اگر آپ کہیں ڈس ایگری کریں گے تو ہم بڑے صبر و تحمل سے پیشنس سے آپ کی بات سنیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا. اسے پڑھائی نہیں کہتے. پڑھائی ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو سمجھیں,
اور سمجھ کر اسے مانیں. کوئی الہامی کتاب تھوڑی پڑھا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا کلام تھوڑی پڑھا رہا ہوں آپ کو, یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا کتاب ہے, تو انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب تو وتھ لاجکس ہے. تو تھینک یو سو مچ ملک سلیم میرا بیٹا, آپ نے لکھا بوتیک مینوفیکچرنگ بزنس میں آتا ہے, بٹ سیلون میں آپ کنفیوز ہیں ابھی تک میرا بیٹا. ارے میرا بچہ سیلون بولے تو بیوٹی پارلر, بیوٹی پارلر میں بھی تو سروس ہی ہوتی ہے انسانوں کی, کیا خیال ہے نا؟ تو آپ سب پیڈلٹ وال پہ ہیں. تو بیٹا اس کا مطلب ہے ملک سلیم کہ وہ مینوفیکچرنگ بزنس کر رہا ہے, پھر وہ مینوفیکچرنگ کہلائے گا نا. آپ نے چیٹ باکس میں لکھ کے بھیجا ہوا نا میرا بچہ, تو میں آپ کے سوال کا جواب بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ پھر وہ مینوفیکچرنگ ہو جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ چلو واپس آؤ پیڈلٹ وال پہ. آپ نے بڑا اچھا لکھا, سیلون یعنی بیوٹی پارلر بیسیکلی سروس بزنس ہے. پراپرٹی ڈیلنگ, بیٹا میرا بچہ پراپرٹی ڈیلنگ میں بیسیکلی آپ تھوڑا سا کلیئر کرو, کہنا کیا چاہ رہی ہو بتاؤ. پراپرٹی ڈیلنگ سے کیا مراد ہے؟ پراپرٹی ڈیلرز جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں انہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کہا جاتا ہے, ایجنسی والے جنہیں کہتے ہیں ہم, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس. اب تھوڑا سا دور ترقی کر رہا ہے, اب اسٹیٹ ایجنٹس اپنا کنسٹرکشن کا, بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا کام بھی کر رہے ہیں, رائٹ. لیکن اگر میں بات کروں صرف پراپرٹی ڈیلنگ, اب آپ نے اس کو کریکٹ کر دیا, ایکسیلنٹ. دس از صرف ایجنٹس نہیں, غلط ہو گیا. پراپرٹی ڈیلنگ کے بارے میں مجھے چیٹ باکس پہ لکھ کے بھیجیں سب, پراپرٹی ڈیلر یا اسٹیٹ ایجنٹ. چیٹ باکس پہ آئے سب بچے اور مجھے لکھ کے بھیجیں آپ اسٹیٹ ایجنسی کو کون سی بزنس کی ٹائپ میں کاؤنٹ کریں گے. چیٹ میسج پہ لکھ کے بھیجیں, چیٹ باکس میں آ جائیں سب بچے پلیز, اور مجھے لکھ کے بھیجیں اسٹیٹ ایجنسی, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کون سی بزنس کی ٹائپ میں آئے گا. شرجیل ایکسیلنٹ میرا بیٹا, تھینک یو سو مچ. واپس آپ جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے لکھ سکتے ہیں. شایان تھینک یو بیٹا. سید محمد مشتبہ جی, آپ میں سے میرا خیال ہے کوئی اسٹوڈنٹ انمیوٹ کر کے بات کرنا چاہ رہا ہے تو پہلے پلیز مجھے میسج کر کے پوچھ لیا کریں تاکہ پھر کلاس ڈسٹرب نہ ہو. جی میرا بیٹا, یا تو ہینڈ ریس کر لیں تاکہ مجھے پتا چل جائے, پھر میں آپ کو الاؤ کروں اور پھر آپ پارٹیسپیٹ کریں کلاس میں. اچھا جی, ملک سلیم کہہ رہی ہیں ٹریڈنگ نہیں ہوگی. نہیں میرا بیٹا, ہم گھر نہیں بیچ رہے, میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں. اچھا چلو اب سنو ملک سلیم میرا بیٹا, اطمینان سے سنو میرا بچہ. دیکھو پراپرٹی ڈیلر اسٹیٹ ایجنٹ کرتا کیا ہے پہلے یہ سمجھو. گھر اس کا ہوتا ہی نہیں ہے, گھر تو میرا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں مجھے اپنا گھر بکوانا ہے, وہ کہتا ہے اوکے میں بکواؤں گا, 2% کمیشن لوں گا. اب سمجھیں آپ, پہلے آپ کلیئر کرو نا. دیکھو جب کسی بزنس کے بارے میں آپ جانتی ہی نہیں ہو تو ہاؤ یو ول ڈیسائڈ what type of business is it. First you should know that what is the dealing of an estate agent. Exactly, اب آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں ملک سلیم آپ کے لیے. میرا بیٹا, میرا بچہ, کسی کو گھر چاہیے کرائے کے لیے یا کسی کو اپنے گھر کا ایک فلور رینٹ آؤٹ کرنا ہے, وہ جاتا ہے اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس, کہتا ہے بھائی مجھے اپنے گھر کا ایک فلور کرائے پر دینا ہے, تو وہاں پاس کوئی اچھا کرایہ دار ہو, ٹیننٹ ہو تو مجھے بتانا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ٹیننٹ کو لے آؤں گا اور اس پر میں آپ سے کچھ کمیشن لوں گا. تو اب دو لوگوں کے درمیان رابطہ کروا رہا ہے, دو لوگوں کے درمیان کانٹیکٹ کروا رہا ہے اور اس پر وہ کمیشن چارج کر رہا ہے, اپنی خدمات لوگوں کو دے رہا ہے, لوگوں کے درمیان کانٹیکٹ کروا رہا ہے. میرا خیال ہے ملک سلیم اب یہ کلیئر ہے. ہاں آپ بہت اچھے اچھے سوال کر رہی ہیں ماشاءاللہ, اور مہک نے بھی سوال کر لیا آپ والا. میں اب آپ کا سوال پڑھ کے سناتا ہوں سب کو. تو سر جو خود گھر بنا کر خود بیچتے ہیں تو وہ ٹریڈنگ ہوئی نا؟ نہیں, جو خود بنا کر بیچتے ہیں وہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہوتے ہیں, وہ مینوفیکچرنگ بزنس میں آتے ہیں میرا بیٹا. گھر خود کا ہے, اگر ہم نے گھر خریدا اور اس نیت سے خریدا کہ ہم اس گھر کو آگے بیچ دیں گے, بنانے کے لیے نہیں خریدا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم گھر خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں, خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں, تو ہم ٹریڈنگ بزنس کر رہے ہیں. بٹ ہم نے ایک گھر بنایا اور بنا کے بیچا,
تو بنا کر بیچانا, تو بتاؤ کون سی بزنس ٹائپ ہوئی, بولو مہک. گھر بنا کر اگر بیچیں تو مینوفیکچرنگ. ملک سلیم سمجھ آ رہی ہے میرا بیٹا؟ ایگزیکٹلی پروڈکٹ ہو گئی نا وہ تو. جب آپ گھر بنا کر بیچ رہے ہیں تو گھر ایک پروڈکٹ ہو گئی. جب آپ کھانا بنا کر بیچ رہے ہیں تو کھانا ایک پروڈکٹ ہو گئی. جب آپ کمپیوٹر بنا کے بیچ رہے ہیں تو کمپیوٹر ایک پروڈکٹ ہو گئی. تو پراپرٹی ڈیلنگ آپ اصل میں ڈیفائن نہیں کر رہی نا میرا بیٹا. ملک سلیم آپ ڈیفائن کریں نا پراپرٹی ڈیلنگ کیا. یہ پراپرٹی ڈیلنگ کس, یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں اسٹیٹ ایجنٹ. اسٹیٹ پراپرٹی ڈیلنگ بہت ساری ہے نا, میں نے آپ سے کہا. اب جیسے پراپرٹی ڈیلرز آج کل صرف پراپرٹی ڈیل نہیں کرتے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کنسٹرکشن کا کام بھی کر رہے ہیں. میں آپ کی نالج میں اضافہ کر رہا ہوں, اس بات کو سمجھیے. گلی محلے کے جو اسٹیٹ ایجنٹ والے ہیں وہ بیچارے صرف گھر کرائے پہ دلواتے اور خرید و فروخت میں ہیلپ کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے کراچی میں اسٹیٹ ایجنٹ کا ایک پرسیپشن, صحیح ہے. لیکن اب تھوڑا سا اسٹیٹ ایجنٹس نے اپنے آپ کو گرو کیا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم خود بناتے بھی ہیں اور بنا کر ہم بیچتے ہیں. تو وہ کنسٹرکشن کے کام میں آ گئے ہیں, وہ بلڈرز بن رہے ہیں. جی اب میرا خیال ہے آپ کو یہ بات کلیئر ہے. وہ ذریعے ہوتے ہیں ڈیلنگ کے, خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان, لینڈ لارڈ کے درمیان. تو جب کوئی شخص اپنی سروسز دے رہا ہو, بس خدمات, اپنا ٹائم دو لوگوں کے درمیان کانٹیکٹ کروانے میں, تو اس کا مطلب ہے وہ سروس پرووائڈر ہے. رائٹ. اب جلدی سے آ جائیں, ٹائم تو ختم ہو گیا ویسے آپ لوگوں کا, لیکن کام یہ کرتا ہوں جلدی جلدی سب کے جواب پڑھ لیتا ہوں, پھر اس میں اگر کوئی کریکشن ہوگی تو ہم اس کو کل ڈسکس کر لیں گے. ابھی میں صرف جواب دے دوں گا, پھر ہم کلاس آف کریں گے. رائٹ. ٹیکسٹائل, مہک سے پڑھنا شروع کر رہا ہوں. مہک نے لکھا ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ, پیٹرول پمپ ٹریڈنگ, جرنل اسٹور ٹریڈنگ. ایکسلنٹ مہک. محمد زیام آپ نے لکھا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فرم. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فرم جو ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, بنا رہی ہے, تو سافٹ ویئر بنا کر وہ بیچتی ہے, تو اس کا مطلب ہے مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. آن لائن ماسک اسٹور, صحیح ہے. تو آن لائن ماسک اسٹور تو لکھا ہے آپ نے زیام, لیکن آپ نے یہاں یہ مینشن نہیں کیا کہ وہ ماسک اسٹور والا ماسک کہیں سے خرید رہا ہے یا بنا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اسٹور والے عام طور پر کہیں سے خریدتے ہیں چیزیں اور بیچتے ہیں, تو اس لیے آپ نے اس کو ٹریڈنگ لکھا اور بالکل صحیح لکھا. کسٹم کلوتھنگ آن لائن اسٹور, یہ کسٹم کا ورڈ آپ نے یوز کیا نا, اس کی وجہ سے یہ ٹریڈنگ سے ہٹ سکتا ہے, غور کیجئے گا. کسٹم کلوتھنگ جب آپ کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنی اسپیسیفکیشن کے مطابق چیزوں کو ڈیزائن کروا رہے ہیں, آپ اس کو اسٹچ کروا رہے ہیں, تو پھر وہاں ڈیولپمنٹ کا فیکٹر, وہاں کنسٹرکشن, وہاں مینوفیکچرنگ کا فیکٹر آ جاتا ہے. زیام از اٹ کلیئر ٹو یو؟ جہاں پر آپ اس کو بولیں صرف آن لائن کلوتھنگ اسٹور, جے ڈاٹ بول دیں, آپ کیمبرج بول دیں, آپ بونینزا بول دیں, آپ سنا سفیناس بول دیں. رائٹ, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ٹریڈنگ ہو جائے گا. بٹ جب آپ کہتے ہیں نا, جیسے اب آپ کہیں سر جناب علی کیا ہے وہ دماغ میں نہیں آ رہا, دیکھیں بھلا, ٹیلر شاپ. تو ٹیلر شاپ کیا کرتا ہے, درزی کیا کرتا ہے میرے بچوں, درزی مینوفیکچرنگ کرتا ہے, سوچنا ذرا, درزی ٹریڈنگ کرتا ہے. جواب دو مجھے جلدی سے, شاباش مہک, ایکسیلنٹ, صحیح ہے. زیام میں آپ کو رپلائی کر دوں گا, پریشان نہیں ہو میرا بیٹا, میں آپ کو ای میل پر رپلائی کروں گا, بالکل ٹینشن نہیں لیں. جی ایکسیلنٹ بھائی. ملک سلیم اتنی دیر تمہیں سمجھانے کے بعد شکر الحمدللہ, تمہیں بہت اچھے سے سمجھ آ گئی یہ بات. اب درزی ٹیلر سروس پرووائڈ کرتا ہے میرے پیارے بچوں, نہ وہ اگر وہ خود سے کپڑا خریدے, خود سے بنا کر اور بس لوگوں کو بولے یہ بنایا ہے, میں نے بنایا ہے, میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے, آپ لے جاؤ, تو وہ مینوفیکچرنگ بزنس ہو گیا. بٹ ٹیلر کے پاس تو ہم کپڑے لے کر جاتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں یہ کپڑا ہے, یہ آپ نے اسٹچ کرنا ہے اور اس کے چارجز بتا دیں. تو بیسیکلی وہ ہمیں اپنا ٹائم, اپنی کیا کہتے ہیں اسکلز, اپنا ہنر, وہ ہمیں فراہم کس طرح سے ایک پروڈکٹ کو کمپلیٹ کر کے ہمیں دے رہا ہے. تو وہ ہمیں اپنی خدمات, اپنا وقت دے رہا ہے, ہمارے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ آپ سب کو کلیئر ہے. جب بھی آپ سب نے اس کا آنسر مجھے سروس لکھ کے بھیجا. اچھا جی, زیام کے بعد زیام کے تینوں آنسر ڈسکس ہو گئے. حسن رحیم کے آنسر ڈسکس کر لیتا ہوں. بیکری,
ट्रेडिंग बिजनेस है, बेकरी पे कल बात करेंगे डिटेल में, सही है हसन, आप याद दिलाएंगे, कल हम बेकरी पे डिटेल में बात करेंगे कि बेकरी सिर्फ ट्रेडिंग है या कुछ और भी हो सकती है, सही। मोबाइल एक्सेसरीज ट्रेडिंग बिजनेस है, एक्सीलेंट। ऑयल बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है, एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ अजान शुरू हो गई है तो बस अब मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, कल मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ूंगा और यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्लास को। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों सुनने के लिए, क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।